السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ شکر گزاری اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ شکر، اللہ تعالیٰ کا ہم کیسے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیوں کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہو جائیں گی تو پھر ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں اور ناشکری سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم مسلمانوں کے زبانوں پر شکر گزاری سے زیادہ ناشکری کے الفاظ، شکایتیں زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور شکر گزاری بہت کم ہوتی ہے۔ اکثر مسلمان ایسے ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ اہم باتیں بتاؤں گا۔ تو شکر گزاری کے تعلق سے ہم لوگ سب سے پہلے سورہ دہر اور اسی کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر اگر نکال کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نمبر 3 والی آیت میں کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ 2 آیتیں، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزاری کرے یا پھر شکر گزار بنے یا پھر کفر کرے۔ کیا بول رہا تھا میں؟ ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا امتحان کے لیے۔ اللہ کیوں بھیجا اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان کے لیے بھیجا۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ تو دنیا میں جس کا امتحان ہوتا، پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تو کیسے رہتے ہیں؟ بے فکر رہتے ہیں یا پھر کچھ ٹینشن میں، کچھ مشکل میں، کچھ تکلیف اٹھاتے ہوئے امتحان کے وقت کو گزارتے ہیں، ہے نا؟ امتحان کے وقت لاپرواہ تو نہیں گزارتے نا، امتحان کے وقت بے فکر ہو کے سو کر تو نہیں گزارتے نا، امتحان کے وقت ٹینشن ہوتا ہے۔ کس چیز کا ٹینشن؟ میرا ابھی امتحان ہونے والا ہے، اس امتحان میں میں کامیاب ہو جاؤں، میں اچھے طریقے سے لکھوں، میں پاس ہو جاؤں، اچھے نمبرز لاؤں، یہ فکر ہوتی ہے امتحان کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں؟ اے انسانوں، میں بھی تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا، تو اب ہم امتحان میں ہیں اس دنیا میں، تو اس کا مطلب اب ہم بے فکر ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ لاپرواہی کی زندگی گزار سکتے؟ نہیں گزار سکتے۔
اور دنیا کا امتحان آخرت کے امتحان میں فرق دیکھیے. دنیا کے امتحان میں جو سوالات آنے والے ہیں، پوچھے جانے والے ہیں، کیا وہ پہلے سے معلوم ہوتے ہیں؟ بولیے نا، نہیں معلوم ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی سوالات بتا دیا کہ دیکھو تمہیں مرنے کے بعد کون سے سوالات کا جواب دینا پڑے گا. ہے نا یہ اللہ کی رحمت؟ ہم کو سوالات پہلے ہی دے دیے گئے، ان کے جواب تم کو ڈھونڈ کر آنا ہے، ایسی زندگی گزار کر آنا ہے، اس کا جواب دینا ہے تمہیں مرنے کے بعد. اور دنیا کے امتحان میں آخرت کے امتحان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا امتحان کا ایک وقت مقرر ہے کہ اتنے گھنٹے تمہیں لکھنا ہے، یہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹوں کے بعد تمہیں جو سوالات دیے گئے وہ کھینچ لیے جائیں گے. اب اس سے پہلے ہی جواب لکھ دینا ہے. لیکن آخرت کا امتحان کیسا ہے؟ وہ جواب کب دینا ہوگا، کتنا وقت اللہ ہمیں دیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم. کسی کے لیے 20 سال کا وقت ہے، کسی کے لیے 30 سال کا ہے، کسی کے لیے 50 60 70 80 سال کا ہے. لیکن یہ امتحان کب ختم ہو جائے گا کسی کے پاس نہیں معلوم، گارنٹی نہیں ہے کسی کی. ابھی یہاں ہیں ہم، گھر پہنچنے تک زندہ رہیں گے کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے امتحان کے لیے پیدا کیا اے مسلمانوں. تو اس امتحان کی ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں، دنیا کے پیچھے ہم اتنے لگ چکے ہیں. دنیا دنیا دنیا. کسی بھی اگر دین کے کام کے لیے، اجتماعات کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، تجوید سیکھنے کے لیے، یا پھر اس دین کے کام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کبھی ہم سے اگر وقت مانگا جاتا تو ہمارے پاس جواب صرف دنیا کی فکر کا ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی دنیا کا ہی بہانہ ہوتا ہے. نہیں جی کام بہت ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، فنکشن میں جانا ہے، یا ایگزام لکھنا ہے، یا پڑھائی کی تیاری کرنا ہے، فلاں 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 فلاں. ہمیشہ دنیا کی ہی تیاری. تو پھر آخرت کے امتحان کی کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کم از کم ہم اگر دماغ میں یہ سیٹ کر کے بیٹھے کہ اے اللہ، ہر ہفتے 1-2 گھنٹے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے اور اس سیکھے ہوئے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میں ضرور وقت نکالوں گا یا نکالوں گی. اگر یہ ہم پہلے سے سیٹ کر کے رکھے، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو ایسا ذہن بنا کے رکھے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا راستہ. کم از کم ہفتے میں 1 دن نہیں دے سکتے اللہ کے لیے؟ 1 دن بھی نہیں، اس دن کے صرف 1-2 گھنٹے نہیں دے سکتے اجتماع سننے کے لیے؟ ضرور دے سکتے ہیں. ہم اگر سوچیں گے تو ضرور دے سکتے ہیں. لیکن ہم سوچتے نہیں. اصل میں ہم سمجھتے ہیں، شیطان ہمارے ذہن میں ایسا وسوسہ ڈال دیتا، اجی بہت سیکھے نا، اجی تمہارے کو بہت معلوم ہے، کتنے اجتماعات سیکھے گئے، کتنے بیانات سنے، کتنے ویڈیوز دیکھے، بہت ہے تمہارے پاس نیکیاں، کیا ضرورت ہے تمہیں ابھی جانے کی؟ چھوٹے چھوٹے گھر کے کام ڈال دیتا اور شیطان وہیں پر تمہیں روک دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہونا. ہم اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. دنیا کا کام کچھ تو بھی سیٹنگ کرو، اس کی الگ سے تھوڑا سا پلان کرو، آگے پیچھے کرو، لیکن ضرور مجھے دین کا علم سیکھنا ہے. یہ یاد رکھو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم یہ بول سکے. ہمارے صحابہ تو کیا کیا قربانیاں نہیں دیے نا. کیا دیے؟ صرف صحابہ نہیں، صحابیات بھی، عورتیں بھی کیسی قربانیاں دیے. اگر شوہر جنگ میں جاتا تھا اور بیٹا جوان جنگ میں جاتا تھا، بھائی جنگ میں جانے کی تیاری کرتا تھا، اس کو پورا ابھار کے تیاری کر کے اس کو جو ہے نا جنگ میں جانے کے فضائل بتا کے بھیجتی تھی عورتیں. اور جنگ میں جانے کے بعد زخمی جو صحابہ پڑے ہوتے ان کو مرہم پٹی لگانے، ان کو دوائی دینے، ان کو پانی پلانے کا کام کرتی تھی ہمارے صحابیات. گھر میں نہیں بیٹھتی تھی، وہ بھی جنگ میں جاتی تھی. تلوار پکڑ کے لڑنے والی بھی ہمارے صحابیات موجود تھی. اللہ کے لیے غور کرنا. ہماری صحابیات عورتیں بھی جب شوہر کو گھر چھوڑنا پڑا، خود بھی گھر چھوڑ کے چلے گئی. مکہ سے لے کے مدینہ کا سفر کرنا پڑا، 400 کلومیٹر کا سفر پیدل، رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صحابیات بھی نکلی صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. 400 کلومیٹر کا سفر کسے بولتے معلوم ہے؟ یہاں سے حیدرآباد جائیں گے نا 150 کلومیٹر ہے، صرف 150. ایک مرتبہ جا کے واپس آئے تو 300 کلومیٹر بنتا ہے. پیدل حیدرآباد جا کے آئے کبھی؟ کیا جا سکتے ہیں؟ ہمارے صحابیات گئے، عورتیں گئی، مرد گئے، پیدل گئے. کس کے لیے گئے؟ اللہ کے دین کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے. دین کے لیے سب سے پہلے مرنے والی، شہید ہونے والی کون؟
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے، عورتوں کی اتنی قربانیاں تھی تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہماری عورتیں صرف کیا بنانا، کیا کھانا، گھر کو کیسے سجانا، کپڑے کیسے سجانا، خود کیسے رہنا، یہی ہماری فکر 24 گھنٹے۔ دیکھیے آپ ہمارے ماحول میں کتنے لوگوں کو ہے دین کی فکر، کتنے لوگوں کو ہے علم سیکھنا بول کے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ابھی بھی کیا ہے مست اپنے گھر کے کاموں میں ہی پڑے ہوئے، کتنے مسلمان آپ کو نظر نہیں آتے؟ تو ایسے لوگوں کو ایسی سوچ سے نکال کر دین کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہم سب ملیں گے تو کام آگے بڑھ سکتا۔ آپ آئے، آپ کے پڑوسیوں کو بلائیں گے، وہ ان کے پڑوسیوں کو بلائیں گے، اس طرح ایک دوسرے سے یہ کام پھیلے گا، تو جتنے لوگ آپ کے بلانے کی وجہ سے سدھریں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ بلائے ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس لیے ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کیا ہے؟ امتحان۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اب اس امتحان کی تیاری کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں نے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ مطلب سننے کی طاقت کون دیے؟ اللہ۔ دیکھنے کی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے کان بھی دیا، آنکھ بھی دیا، پھر اس کے بعد ہم نے اسے راہ دکھائی، ہم پھر کان آنکھ دینے کے بعد سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ قرآن میں، اللہ کے قرآن میں سیدھا راستہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا یہ لوگوں کے ہدایت، سیدھا راستہ بتانے والا یہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انسان کو میں پیدا کیا امتحان کے لیے، اس کو آنکھ بھی دیا، اس کو کان بھی دیا، اس کو سیدھا راستہ بھی بتا دیا، سیدھا راستہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد کیا ہے؟ اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا پھر کفر کرے اس کی مرضی ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ سب کچھ میں تجھے دے دیا، دنیا میں بھیج دیا، اب تو میرا شکر گزار بندہ بنے گا یا کفر کرے گا یہ تیری مرضی۔ اللہ اب زبردستی کسی کے اوپر نہیں کرتا، نماز کو جانے والے کو پکڑ کے کھینچ کے برائی کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں کھینچتا، اور کوئی برائی کی طرف جا رہا زبردستی اسے اٹھا کے مسجد میں بھی نہیں بٹھاتا۔ اللہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اب جو چاہے کرے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا نا، ایک شکر گزار، دوسرا ناشکرا، ایک شکر کرنے والا، ایک کفر کرنے والا۔ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اللہ کا شکر کرنے والے بنے یا کفر کرنے والے بنے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ گھر میں بہت کام رہتا تھا، اللہ میں بہت بزی تھا، اللہ میرے کو بچوں کی ذمہ داریاں تھی، اللہ میرے کو یہ تھا اس لیے میں شکر کرنے کا تیرا شکر کرنے کا میرے کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ بول سکتے؟ نہیں بول سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ نحل آیت نمبر 78، اچھی طرح سمجھو، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، گھر جا کے دیکھ لینا یا قرآن میں۔ سورہ نحل آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ ترجمہ اس آیت کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ سنو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کتنی بہترین انداز میں سمجھا رہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیا ہمیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد دو آنکھوں کی ضرورت رہتی ہے؟ کیا ہم کو معلوم تھا دو ہاتھوں کی ضرورت رہتی ہے؟ کیا ہمیں معلوم تھا زبان کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ کیا ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے اللہ پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ مجھے دو آنکھیں دے دے، اللہ دو کان دے دے، اللہ دو پیر دے دے؟ کیا ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے؟
نہیں مانگے، ہم جانتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے ہی یہ سب کچھ دیا، بغیر مانگے ہی یہ سب کچھ چیزیں جو بھی ہم لوگوں کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل، اس آیت میں 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، 3 اعضاء، کان، آنکھ، دل۔ اور ایک بات یہاں پر سوچئے، جو چیز جتنی اہمیت والی ہوتی اس کو اللہ تعالیٰ ویسی ہی حفاظت کے ساتھ رکھا۔ دیکھیے آنکھ کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، اگر کوئی کروڑ پتی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا، دونوں آنکھوں کا اندھا اگر ہوتا تو کیا اسے اس دنیا میں جینے کا مزہ آتا؟ نہیں آتا۔ لیکن اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا؟ آنکھ اندر ہے، اس کے باہر سے آنکھوں پر پلکیں بنا کے رکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اگر اللہ تعالیٰ آنکھ دیتا لیکن پلکیں نہ دیتا تو کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے۔ کیا ہم راستے سے چل سکتے تھے؟ کیا باہر نکل سکتے ہیں؟ اگر ہم راستے سے باہر نکلے، کوئی ہوا آندھی آئی، کچرا اڑ کے آیا اور ہمارے آنکھوں میں گر گیا، اگر پلکیں نہ ہو حفاظت کے لیے تو کیا ہم اس کچرے سے، اس دھول سے اپنے آنکھوں کو بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ پلکیں دیا، یہ تھوڑا تھوڑا یاد، یہ ایک ایک چیز آپ غور کرو، اللہ کا شکر کیسے پیدا ہوتا؟ ان چیزوں پہ غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ بھی دیا، پلکیں بھی دیا، لیکن وہ پلکیں خود بخود نہیں کام کرتی، پلکیں ہیں لیکن خود اپنے ہاتھوں سے اگر نیچے کریں گے تو نیچے ہوگی، اوپر کریں گے تو اوپر ہوگی۔ اگر اس طرح کی پلکیں دیتا تو کیا ہم سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کیسا سسٹم بنایا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کتنا سوچا ہوگا کہ میرا بندہ جب دنیا میں جائے گا اسے آنکھ کی بھی ضرورت ہے اور آنکھ کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے اسے ہاتھوں سے بھی اٹھانے بٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود پلکیں آنکھوں کی حفاظت کرنے والی بنا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تو مجھے اتنی اچھی آنکھیں دیا، یہ دل میں سوچ کر 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ ہم کو یاد ہی نہیں آتا اللہ کی نعمتیں، تو کیسے شکر ادا کریں گے؟ دنیا میں اگر کوئی ہمارے مشکل حالات میں 10,000 روپے ہمیں اگر ادھار دے دیا، قرض دے دیا، تو ہم کیا بولیں گے؟ جی شکریہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے، اس کا شکر گزار رہیں گے، ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی بہترین نعمت دیا ہم لوگوں کو، کیا اس کا بھی شکریہ کبھی ادا کر رہے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کیا اس آیت میں میں نے کان بھی دیا، آنکھ بھی دیا، دل بھی دیا۔ دل کیا کام کرتا ہے؟ دل 24 گھنٹے کام کرتا ہے، دھڑکتے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ دھڑکنا بند کر دیں، جیسا کہ انسان ہے بھائی، انسان کام کرتا ہے تو اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، صبح سے شام تک محنت کرے، کم از کم رات کو آرام کر لیتا ہے، 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر دل بھی بولے ارے اتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں بھائی، ایک 5 منٹ کا مجھے بھی ریسٹ چاہیے، تو کیا ہوگا؟ ہم یہاں نہیں رہیں گے، قبرستان میں رہیں گے، ہے نا؟ تو ایسا دل اللہ تعالیٰ ہم کو دیا کہ ہم چاہے سو جائیں، چاہے جاگے، چاہے دن میں یا رات میں کام کریں، آرام کریں، کچھ بھی کرے، ہمارا دل ہمیشہ کام کرتے رہتا ہے۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ یہ سب چیزیں کیوں دیا؟ دل کیوں دیا؟ آنکھیں کیوں دیا؟ کان کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں لعلکم تشکرون۔ کیوں دیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ سب اللہ نے دیا تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیا۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانگ رہا میں تجھے آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، بندے تو بھی میرے لیے بکرا دے۔ بولے اللہ تعالیٰ ناریل دے؟ نہیں بولے۔ چادر دے، پھول دے؟ اللہ تعالیٰ بولے نہیں بولے۔ صرف شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ وہ شکر گزاری کیسے کرنا یہ بھی انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال اب یہ 2 آیتیں سنیں، اب ایک مرتبہ
سورہ آراف آیت نمبر 16 اور 17، یہ دو آیتیں نکال کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر شیطان کی ایک بات۔ کون شیطان؟ ابلیس جو تھا نا، وہ کیا بولا؟ ایک مرتبہ یہ بھی سنیے۔ قالا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے، شیطان ابلیس کیا بول رہا اللہ تعالیٰ سے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کیا بول رہا اللہ تعالیٰ سے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنائے نا، اس وقت بول رہا تھا کیا؟ اے اللہ، اس نے کہا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے آگے ان کے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان بول رہا اب تو اللہ انسان کو بنایا نا آدم علیہ السلام کو، میں اب اس کے سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو ہم کو جنت لے جانے والا ہے۔ شیطان کیا بول رہا؟ غلط راستوں پہ نہیں بیٹھتا شیطان سیدھے راستے پہ بیٹھتا۔ کیا بول رہا پھر؟ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا۔ اب شیطان بول رہا میں حملہ بھی کروں گا۔ کیسے حملہ؟ ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی، ہر طرف سے، چاروں طرف سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ چاروں طرف سے حملہ ہے ہمارے ساتھ۔ کون حملہ کر رہا؟ شیطان حملہ کر رہا، ہمیشہ حملہ کر رہا۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ جانا چاہ رہے، وہ کچھ نہ کچھ برا خیال ڈالتا، کچھ نہ کچھ غلط خیال ڈالتا۔ نماز پڑھنا چاہ رہے، کچھ نہ کچھ کام بتا دیتا۔ خیرات کرنا چاہ رہے، گھر کا پورا خرچہ بتا دیتا۔ اجتماع میں جانا چاہ رہے اور کچھ تو بھی بہانہ بنا دیتا۔ شیطان چاروں طرف سے حملہ کرتا۔ اور ہم بھی کیا بولتے؟ نہیں جی پڑھنا چاہ رہے ہم، لیکن شیطان بھٹکا رہا، بولتے نا شیطان بھٹکا رہا۔ اب وہ شیطان بھٹکا رہا بول کے اتنا زیادہ اس کو بھی بدنام کر دیے، کبھی وہ نہیں بھٹکاتا لیکن ہم خود بھٹکتے اس کو بدنام کرتے۔ رمضان میں کیسا، ابھی رمضان گزرا نا، رمضان کے مہینے میں شیطان کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ؟ قید کر دیا، بند کر دیا، معلوم ہے۔ تو رمضان میں بھی نماز چھوڑ کے سونے والوں کو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ رمضان میں بھی روزے چھوڑ کے کھانے والوں کو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اب شیطان تو بند ہے، پھر اس کو کون بھٹکایا؟ ہاں یاد رکھو اس بات کو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال شیطان ٹھیک ہے گمراہ کرنے کی چاروں طرف سے کوشش کرتا ہے، اور شیطان کیا بول رہا؟ اے اللہ میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تو ان کو شکر کرنے کے لیے، ہم پہلی آیت میں سنے نا اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ یہ سب نعمتیں اس لیے دیا بندے تو میرا شکر گزار بندہ بن۔ شیطان بول رہا اللہ تو ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے پیدا کیا نا، میں ایسا کروں گا کہ انہوں تیرا شکر نہیں گزار، انہوں تیرا شکر نہیں کرتے، یہ لوگ، یہ انسان تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے، ایسا میں گمراہ کروں گا، ان کو شکر گزار بندہ نہیں بناؤں گا، ان کو ناشکرہ بناؤں گا۔ اب دیکھو شیطان بول رہا کہ ان کو ناشکرہ بناؤں گا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے بندے تو میرا شکریہ ادا کر، اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں گے، شیطان کی بات؟ اللہ کی بات مانیں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یاد رکھو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد ہونا، جیسے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنے بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے نا؟ یہ سب کون دیا؟ اللہ دیا، ہم مانگ کے نہیں لیے۔ زبان، ایک زبان کیا کیا کام کرتی ہے بتائیے؟ زبان سے ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر زبان نہ ہو تو بات نہیں کر سکتے۔ دیکھیے گونگا آدمی کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، ہے نا؟ اور زبان سے ایک اور کام کرتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ ایک تو بات کرتے ہیں زبان سے، اور ایک اور کیا کرتے ہیں بولیے؟ کچھ تو بولیے جی؟ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ، ایک تو کھانا کھاتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں اور دوسرا کھانا کھاتے ہیں۔ زبان نہ ہو تو کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، کھانا چبانا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا جسم کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے اگر زبان نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں زبان سے جی؟ زبان سے ہم لوگ ذائقہ چکھتے ہیں، ہے نا؟ ہاں،
زبان سے نافرمانیاں بھی کرتے، گالیاں بھی دیتے ہیں نا. ہاں، زبان سے دلوں کو توڑتے، زبان سے خاندانوں کو توڑ دیتے، زبان سے کیا ہے رشتوں کو توڑ دیتے، بہت خطرناک کام کرتے ہیں. زبان اتنی خطرناک ہے، اچھے اچھے لوگوں کے درمیان انگار لگا کے چھوڑ دیتی ہے نا. نافرمانیاں نہیں، جو اچھے کام بول رہا ہوں میں اس میں سے کیا ہے ذائقہ. کتنی اچھی چیزیں، اللہ اکبر. زبان ایک جانور کو بھی ہوتی ہے، زبان انسان کو بھی ہوتی ہے، لیکن انسان اور جانور کی زبان میں فرق کیا ہے؟ جانور سوکھا بھی کھا جاتا ہے، گیلا بھی کھا جاتا ہے، کچا گھاس بھی کھا جاتا ہے، وہ جو چاہے وہ کھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو ذائقہ، ٹیسٹ جیسے انسان کی زبان میں ہوتی ہے لذت، ویسی چیزیں اس کو نہیں معلوم. لیکن انسان اس دنیا میں جو چیز بھی ہے اس کو ضرور چکھنے کی کوشش کرتا ہے. کون سے درخت کا کون سا پھل، کون سا پھول، کون سا پتا، کہاں کون سا ٹیسٹ ہے، ہر چیز چکھتا ہے. ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ. نیمبو الگ ہے، سیب الگ ہے، موز الگ ہے، ہر فروٹ کا الگ ٹیسٹ، ہر جوس کا الگ ٹیسٹ، ہر گوشت کا الگ ٹیسٹ. اللہ اکبر. اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت زبان کی. لذت کی لذت صرف زبان میں لذت ہے، کھانے میں لذت صرف وہ زبان کی وجہ سے ہی ہم کو پہنچتی ہے. اتنی بہترین زبان دینے والا اللہ، اس اللہ کا ہم لوگوں نے کیا شکریہ ادا کیا. اللہ کے لیے غور کرنا. اس طرح اگر میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اگر ایک ایک چیز گناؤں تو پورے 24 گھنٹے گزر جائیں گے، پھر بھی کم ہے. لیکن آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. اچھا یہ ہاتھ دیکھیے، آپ سب ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ پر کبھی غور کریں. ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا ہاتھ، ایک ہوتا ہے انسان کا بنایا ہوا ہاتھ. کبھی کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا یا نہیں تو کبھی کسی کا پیر ٹوٹ جاتا نا، تو وہ آرٹیفیشل پیر اس کو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اگر کوئی انسان بنایا ہوا جو ہاتھ ہوتا نا وہ کیسے ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ بناتا بھی، لیکن جیسے اگر ایک لکڑی کا ہاتھ ہوتا اس طرح اگر بنا دیتا، اگر یہ سیدھا کا سیدھا رہ جاتا تو ہم کیا کر سکتے؟ بولیے، کچھ کر سکتے؟ کھانا بنا کے کھا بھی نہیں سکتے. ہم دوسرے کو کھلائے تو انہیں ہمارے کو کھلانا پڑتا، انہیں نہیں رہے تو ہم خود نہیں کھا سکتے. لیکن یہ ہاتھ کی یہاں انگلی سے لے کر کتنی جگہ یہ مڑ رہا ہے، کتنی طرف یہ مڑ رہا ہے، کیسے کیسے کام کر رہا ہے. جب کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا نا ایکسیڈنٹ ہو کے، اس کو اس وقت محسوس ہوتا کہ اللہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت تھی، یہ پیر کتنا بڑا نعمت تھا. کتنی بڑی نعمتوں میں ہے. جس کی نعمت چھن جاتی اس وقت یاد آتا ہے اس کی اہمیت، لیکن اب نعمت ہے، اب اس کی اہمیت جانو تو پھر اس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یاد کرنا چاہیے. اب ایک حدیث سناتا ہوں، سنیے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، ایک مرتبہ گھر سے نکلے، بھوک کی وجہ سے نکلے، بھوکے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، باہر نکلے. تھوڑی دیر چلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے. کہا اے ابو بکر کیسے نکلنا ہوا؟ اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا. دونوں مل کے جا رہے تھے، راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. کہا کہ اے عمر کیسے، کدھر نکلے؟ کہا اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے باہر نکلا. تینوں بھی بھوکے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب انہوں تینوں صحابہ جب چل رہے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے. کہا اے اللہ کے رسول آپ سب کے لیے میرے گھر میں دعوت ہے، آئیے میں کھلاؤں گا، آج کے کھانے کا انتظام میرے گھر پر. گھر کو بلا کے لے کے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بٹھائے اور ان کے گھر میں ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا اور کھانے کا انتظام کیا. جب کھانا بن گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھا رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر، اے عمر، کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. کون سا؟ ایک وقت کا کھانا جو ابھی کھا رہے ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. ہماری زندگی میں شاید کبھی ایسا موقع نہیں آیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی باہر نکلے، گھر کے گھر والے سب پیٹ بھرنے کے لیے، ایسا کبھی نہیں آیا ہوگا. تو پھر اتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اللہ اتنا رزق دیا ہے، اتنی اچھی زندگی دیا ہے، ہم کیوں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ ہم تو باتوں باتوں پہ ناشکری کرتے ہیں. تھوڑی سی بیماری آ گئی، ناشکری کے کلمات.
چھوٹی سی بیماری، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی پریشانی آ گئی، اللہ ہمارے کچھ پریشانی دینا کیا، اللہ ہمارے کچھ مشکل آنا کیا، اللہ ہمارے اوپر ہی یہ مصیبتیں ڈال رہا کیوں؟ اعوذ باللہ، ایسی باتیں ہم کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے ہم غور کریں گے، سورہ واقعہ نکال کر دیکھو، آیت نمبر 68، 69، 70، اگر ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ 3 آیتوں کا ترجمہ۔ اچھا، جو تم بارش کو دیکھ رہے ہو، جو پانی تم پی رہے ہو، اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے یہاں پر۔ اے انسان، تم جس بارش کے لیے، اگر بارش نہیں ہوئی تو کتنے لوگ پریشان رہتے، ترستے، دعائیں کرتے، ہے نا؟ اب اس بارش کو اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ سوال کر رہا، کیا یہ بھی تم ہی کرتے کیا؟ اب اس میں دیکھیے بہت بڑا ایک بات یاد آئی مجھے، تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، تھوڑا غور کرنا۔ کبھی کبھی چلتے چلتے بھی میں بہت ساری چیزوں پر غور کرتا ہوں، تو آٹوں پر خاص طور سے لکھا ہوا نظر آتا ہے، میری زندگی میری مرضی۔ دیکھے ہوں گے نا کہیں تو، وہ انگلش میں بھی لکھ لیتے ہیں نا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسا، پھر اس کے بازو میں ایک تصویر ہوتی ہے، اور فیس بک پہ بھی میں نے دیکھا وہ عورتیں، خاص طور سے کچھ بگڑے ہوئی عورتیں جو برقع اتار کر، بے نقاب ہو کر، میرا جسم میری مرضی بول کر بھی اس طرح ٹائٹل لگا کے باہر روڈوں پہ آ کے فوٹوز اتارنے والے ہیں۔ اب غور کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جیسے چاہے گزار لوں۔ نہیں، میری زندگی نہیں ہوتی، یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی۔ اگر یہ میری زندگی ہوتی تو میں جب چاہوں دنیا میں آ سکتا تھا، کیا میں میری مرضی سے آیا؟ نہیں آیا۔ اچھا، اگر میری زندگی ہوتی، میری مرضی چلتی، تو میں جب چاہوں پھر مر جاؤں، میں جب چاہوں موت کو روک لوں، میں جب چاہوں بیماری سے اپنے آپ کو روک لوں، میں جب چاہوں سب کچھ کر لوں۔ کیا اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں، میں لاکھ کوششیں کر لوں، میری مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ کئی لوگ مرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن مرتے نہیں، مرنے کی کوشش، کئی لوگ نہیں مرنا چاہتے، صرف گھر سے نکلتے لیکن مر جاتے ہیں۔ تو کہاں رہی میری زندگی میری مرضی؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو میری زندگی میری مرضی نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر بات سمجھانے کے لیے کیا بول رہے، مثال دے رہے، یہ بارش جو برستی ہے، اس بارش کو ہم برساتے ہیں یا تم؟ اگر تمہاری زندگی تمہاری مرضی ہوتی تو تمہاری مرضی سے برسا کے دیکھو، کیا پوری دنیا والے مل کر بارش کو برسا سکتے ہیں؟ اگر بارش برستی ہے تو کیا کوئی سب کچھ مل کر، سب لوگ مل کر روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ آیت میں مثال دے کر، تو پھر تم میرے شکر گزار بندے کیوں نہیں بنتے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ بارش بھی، تو پھر تم کیوں شکر گزار نہیں بنتے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 172، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اب یہ خاص ہمارے لیے ہے، ایمان والو، اے مسلمانوں۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دیا اس کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کھانا، صرف کھانا ہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں، ہم کھاتے کس لیے ہیں؟
زندہ رہنے کے لیے. زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے کھانا، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا. اب کھانے کے لیے زندہ رہنے والے کیسے ہوتے؟ صبح اٹھتے دوپہر میں کیا پکانا کیا کھانا، دوپہر میں کھاتے شام کو کیا پکانا کیا کھانا، صرف پکانے بنانے کھانے اس میں ہی زندگی گزر جاتی. اور کسی کی دعوت آتی ہے تو کب آتی ہوں گی اس کی دعوت کا انتظار کرتے رہتے، اور دعوت میں چلے گئے تو پھر وہ ایسے ٹوٹ پڑتے اس پر کہ کئی سالوں سے شاید بھوکے ہیں، یہ گوشت کبھی دیکھے ہی نہیں ہوں گے. اس طرح ایسے نہیں ہونا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں کبھی دیکھتا ہوں، ویسے تو میں جاتا ہی نہیں کسی کے فنکشنوں میں، کیونکہ اکثر جتنے بھی آج دعوتیں ہوتی ہیں اکثر دعوتیں ناجائز دعوتیں ہی ہوتی ہیں. اگر کبھی ولیمہ کی کسی کی دعوت میں بھی چلے گئے، اگر وہ بھی جہیز ہنڈا وغیرہ یہ جوڑے کی رقم نہیں لیا تو ایسے لوگوں کی تحقیق کر کے کبھی ولیمہ کی دعوت یا عقیقے کی دعوت. میرے ویڈیوز ہے اس پر آپ دیکھیے، عقیقے کے نام پر دھوکہ، میں نے ویڈیو بنایا اس پر کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. جھوٹی باتیں بول کر آج عقیقے کے نام پہ دعوتیں دے رہے لوگ. آپ بھی سوچ سمجھ کے دعوتیں کھانا، ورنہ بغیر حلال حرام کے تمیز کے اگر کھاتے جائیں گے قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی اس آیت میں؟ ہم نے جو حلال چیزیں دی ہے اسے کھاؤ پیو. تو دعوت بھی آ گئی تو دیکھو حلال ہے یا حرام ہے تب جا کے جانا، ورنہ نہیں جا سکتے. اب جا کے وہاں پر دیکھے تو باپ چھوٹے بچے کو بازو میں، وہ 7-8 سال کا کیوں نہیں رہتا، اس کو بٹھا لے کے ٹریننگ دیتا کھانا کھانے کی. کھاتے جا بیٹا، کھاتے جا کھاتے جا. اللہ اکبر. کھا کے بیمار ہو رہے. آج مسلمانوں کا سب سے زیادہ پیسہ کہیں پر لگ رہا تو جہاں تک میرا اندازہ ہے ایک تو کھانے میں لگ رہا، دوسرا ہاسپٹل میں لگ رہا. بس سب سے زیادہ یہاں لگ رہا کھانے میں. مسلمان جتنا کھاتا ہے اتنا غیر مسلم نہیں کھاتا. شادیوں میں دیکھو کیسے کیسے پکوان، اس کو دیکھ کے انہوں اس کو دیکھ کے انہوں. ہاں ہمارے ننند ایسی شادی کرے اتنی قسم کا پکوان پکائے، اب جیٹھانی سوچتی کہ نہیں اس سے ایک زیادہ پکاتی لیکن میں کم نہیں پکاتی. کائی کو دکھانا ہونا، ناک اونچی ہونا، اجی لائیں گے کیا کرنے کا ہے، اور 2 لاکھ قرضہ لائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پکانا اس سچ ہماری ناک نیچی نہیں ہونا. پکاؤ کھلاؤ، کھلا کھلا کے بچا ہوا پورا پھینکو، یہ اسراف نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ نہیں سوال کرے گا. اور یہ پکا کے اتنا کھلائے، کیا ہوا اس کا اثر؟ رات کے 12 بجے 1 بجے تک دعوتیں چلتی ہے ہماری. خوب کھائے گھروں میں آ کے سو گئے. یہی مسالے، یہ تیل، یہ نمک، یہ چیزیں جو کھاتے ہیں نا، اسی کا اثر ہے آج سب سے زیادہ ہاسپٹلز کھلے ہیں، سب سے زیادہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. کھانے میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے. یاد رکھو ایسا نہیں ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا؟ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے رہتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا طریقہ یہ تھا. کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا اس زمانے میں. ابھی حدیث سنے نا، ایک ٹائم کا بھوکا رہے تو پھر نکلتے تھے کہاں سے لائیں، کیسے کھائیں. بھوکی حالت زندگی، ہمارے پیٹ میں کبھی بھوک محسوس بھی نہیں ہوتی، ایسا کھاتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال حلال چیزیں کھاؤ پیو، لیکن یہ سب کچھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. کھاتے پیتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی، کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی وادی بطحا کو سونے کی بنا دوں. میں نے کہا اے اللہ مجھے نہیں چاہیے. ایک دن اے اللہ میں سیر ہو کر کھانا چاہتا ہوں. اے اللہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. جب کھاؤں پیٹ بھر کر اللہ تیرا شکریہ ادا کروں، اور جب بھوک لگے تو پھر تیری عبادت کروں، تجھے یاد کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ پورے پہاڑ کو سونے کی بناتا ہوں بول کے بولے. اے نبی تم بولو پورے پہاڑ کو سونے کی بنا دوں کیا؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، بس ایک ٹائم کا ملے، ایک دن کا ملے تو اللہ تیرا شکریہ ادا کروں، اور دوسرے دن اگر نہیں ملے تو اللہ تیری عبادت کروں، تجھے یاد کروں بس. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا کوئی پراپرٹی چھوڑے نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیتے تھے ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے.
مومن سچا مسلمان جو ہوتا نا اس کا معاملہ عجیب رہتا. بول رہے کیا عجیب رہتا؟ اس کے ہر معاملے میں اس کو ثواب ہی ملتا. کیسے؟ جب اسے اگر تکلیف پہنچتی ہے، اگر اسے کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے. جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے باعث خیر ہی ہے. سچا مسلمان کیسے ہوتا؟ تکلیف آئے تو کیا کرتا؟ صبر کرتا. خوشی آئے تو کیا کرتا؟ شکر ادا کرتا. بولیے شکر. یہ سچے مومن کی نشانی ہے. نہیں، اگر کوئی تکلیف آنے پر گلے شکوے شکایتیں کرے اور کوئی خوشی ملنے پر ناچ گانا شریعت کو چھوڑ کے حرام کام کرے تو پھر وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، کئی دنوں کے بعد بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، خوشی کے مارے کیا کرتا؟ بڑی دعوت. عقیقہ نہیں کرتا، 7ویں دن نہیں کرتا، 40ویں دن کا چھلا کرتا، یا پورے لوگوں کو بلا کے بڑی پارٹی، بڑی دعوت، بڑا فنکشن ہال، اس کے لیے پھر الگ سے کارڈ، اس کے لیے پھر الگ الگ ڈیزائن کے کیا ہے یہ سب چیزیں کھانے پینے کی رکھ کے اپنی شان بتانے کے لیے وہ ڈی جے لگا کے لائٹنگ لگا کے کیا کیا نہیں کرتا آج. اور ہر سال برتھ ڈے مناتا اس کا. ہے نا مسلمان برتھ ڈے منانے والے، اینیورسری منانے والے، میرج ڈے منانے والے. کیا ہے بھائی؟ ہم کو خوشی ملی نا، ہماری خوشی کا اظہار کر رہے ہم. ہمارے بیٹے کی خوشی، آج کا دن پیدا ہوا ہمارا بیٹا، اب اس کا برتھ ڈے کریں گے. ایسے ایسے حالات ہے. 5 سال 10 سال پہلے ایسے حالات نہیں تھے. آج برتھ ڈے کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. آج گھروں میں سٹیج سجا کے، بیلونز لگا کے، ویڈیو کیمرے والے کو بلا کے، پورے خاندان والوں کو بلا کے، ماں باپ بھائی بہن پورے رشتے دار ٹھہرتے ہوئے فوزان دیتے وہاں پر. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ کہاں چلے گی؟ کہاں چلے گی شرم و حیا؟ ویڈیو کے سامنے جا کے بے پردہ گھومنا، انہیں بھی انہوں بھی سب جا کے گانے لگا کے ڈی جے لگا کے ڈانس کراتے برتھ ڈے پارٹیز میں. سب فلموں کا دیکھا دیکھی، سب ٹی وی اور سیریلوں کا دین. خوشی ملی بھائی، خوشی ملے تو شکر کرو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی ملی 2 رکعت نماز پڑھو، شکر ادا کرو، غریبوں کو کچھ تقسیم کر دو. وہی تم جو کیا بولتے ہیں وہ سٹیج سجا کے ڈیکوریشن کر کے یہ دعوتیں دے کر یہ سب جو خرچ کر رہے ہیں نا، یہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیتے آپ، اس کا پیٹ بھرتا. اسی خوشی میں اگر کسی غریب کو، کسی غریب کے بچوں کے لیے کپڑے خرید کے دے دیتے، کسی غریب کا قرض ہے تو اس کے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی غریب کا اگر ہاسپٹل میں وہ بیمار پڑا ہوا ہے جا کے اس کا ہاسپٹل کا بل پورا آپ پے کر دیتے، تو آپ کے لیے دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا، آخرت میں بہترین آپ کے لیے اجر و ثواب اور نیکیاں اور جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیتا. یہ چھوڑ کے برتھ ڈے مناتے. بتاؤ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برتھ ڈے منائے تھے؟ مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے. کس کا دین، کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ ہمارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں کے لیے عائشہ، فاطمہ، اسماء رضی اللہ عنہا جیسے آئیڈیل نمونے ہمارے دین میں موجود ہے. کسی صحابی نے، کسی صحابیات نے ان کے بچوں کا برتھ ڈے منایا تھا؟ میرج اینیورسری منائے تھے؟ میرج ڈے منائے تھے؟ کیوں ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ ہماری سوچ، ہماری نسل کدھر جا رہی؟ وہ کالج میں جا کے سیکھ کے آتے کیا ہے؟ وہ سال میں 1 مرتبہ پارٹیاں منانا، سٹیج شو سجانا، اس میں ڈانس کرنا. مسلمان لڑکیاں جا کے سٹیج پہ ڈانس کر کے آتی ہے. آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج کیوں؟ ماں باپ نہیں سکھائے بچپن سے، دین کا علم نہیں سکھائے، دین کیا ہے نہیں بتائے. جا بیٹا جا، کالج کو جا، اسکول کو جا، پرائیویٹ کالج، پرائیویٹ اسکول، انگلش سب کچھ سیکھ لے. اب وہ گئی. کتنے ہیں ایسے وہ سٹیج شوز میں ناچنے والی، گانے والیاں، پیسوں کے لیے ایکٹر اور ایکٹریس بن رہی ہے، ناچ گانا کر رہی ہے. آج مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے بھی، چاہے لڑکیاں ایک ہی نہیں ہے غلطی اس پر، لڑکے بھی جا کے ناچ رہی ہے. ناچنا، یہ گانا اسلام میں ہے؟ تو ہم یہ برتھ ڈے کے نام پر، میرج ڈے کے نام پر یہ جو کچھ بھی اسراف کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اور ایسے چیزوں میں جانا بھی نہیں، ایسے چیزیں کھانا بھی نہیں. یاد رکھو
میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کھانا بھی نہیں، یہ مت سوچو کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے لیکن دوسرے لوگ کرے تو جاتے، کہیں کو جاتے، انہوں ناراض ہوتے نا، ناراض ہوئے تو گئے بھاڑ میں۔ کس کے لیے ناراض ہوتے؟ اللہ ناراض نہ ہو یہ فکر نہیں ہے، میرا رب ناراض ہوتا ایسی مجلس میں گئے تو یہ نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ چھوڑ کے وہ لوگ غلط کام کر رہے بولے سو یہ تکلیف نہیں ہے، نہیں وہاں جا کے خوشی سے ہیپی برتھ ڈے بیٹا۔ چھوٹا بچہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں LKG UKG کے بھی بچے برتھ ڈے کے دن ہم ماں باپ کو چاکلیٹس خرید کے دے کے بھیج دیتے، جا بیٹا آج سب کو ایک ایک چاکلیٹ دینا، جا کے بولنا کہ آج میرا ہیپی برتھ ڈے ہے، خوشی سے لے کے اس کو گریٹنگز دیتے، ہم وش کرتے اس کو۔ غلط ہے، اس یہ جو بگڑتے ہوئے ماحول کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہر آدمی اسی طرح چلے گیا، اسی طرح اگر کافروں کے دیکھا دیکھی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلے گیا تو پھر اسلام پہ کون عمل کرے گا؟ میرے بھائیوں میرے ماں بہنوں، ہر نماز میں پڑھتے نا جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کبھی ترجمہ دیکھو کیا پڑھ رہے ہم؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں پر، صحابہ پر جن کا انعام ہوا، صحابہ پر انعام ہوا نا، ہم کیا بول رہے؟ اللہ ہم کو صحابہ کے طریقے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا بول رہے، اور کیا بول رہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، اللہ جن پر غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب آیا، اللہ ایسے لوگوں کے راستے پہ مت چلا، بلکہ دعا کر رہے، نماز میں دعا کر رہے اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پہ مت چلا، اور زندگی میں خود ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے برتھ ڈے اور میرج ڈے منا رہے۔ اور الٹی سوچ دیکھیے، کیسی سوچ؟ ہاں میں 10 سال کا ہو گیا، میں 20 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، خوش ہوتے رہتا۔ کیا سمجھتا میری عمر بڑھ رہی، میں بڑا ہو رہا ہوں، میں جوان ہو رہا ہوں، اس میں خوشی، یہ الٹی سوچ ہے۔ اگر صحیح سوچ ہوتی تو کیا؟ تو 10 سال کا ہو گیا تو اصل میں تیری زندگی کے 10 سال ختم ہو گئے، تو خبر کے 10 سال قریب ہوا، موت کے 10 سال قریب ہوا۔ تو 25 سال کا نوجوان ہے، تو سمجھ رہا میں 25 سال کا ہو گیا، نہیں تیری زندگی کے 25 سال ختم ہو گئے، تو خبر کے قریب ہو گیا 25 سال۔ اللہ اگر موت کا بھی ڈیٹ بتا دینا تھا، اس موت کے تاریخ سے 1 سال پہلے مر جاتا تھا، ہوں گا سوچ کے، ہے نا؟ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ موت کی تاریخ نہیں بتایا کسی کو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس لیے یہ برتھ ڈے، اینیورسری، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ جانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ خود منانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہم بات کہاں سے شروع کریں؟ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا، نعمت ملے تو کیا کرتا؟ بولیے نا، شکر ادا کرتا، اگر مصیبت آئے تو کیا کرتا؟ صبر کرتا، مصیبتوں میں گلے شکوے نہیں کرتا، صبر کرتا، اللہ سے مدد مانگتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آج صرف اور صرف ہم لوگوں کو کیا ہے؟ زیادتی کی چاہت، اور ہونا، اس زیادتی کی چاہت میں ہم اللہ کو بھلا دیے، نماز کو بھلا دیے، اللہ کے کلام کو بھلا دیے، قرآن چھوڑ دیے، اللہ کے لیے، اللہ کے آگے جھکنا بھی ہمارے پاس اس کے لیے بھی ٹائم نہیں رہا۔ جس رب نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہے، اس کے سامنے جھکنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اب میں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی بتاتا ہوں، یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی جو نماز پڑھتے تھے نا، تہجد کی، اتنی لمبی نماز پڑھتے، ٹھہرنے کی وجہ سے پیر پھول جاتے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے؟ حالانکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے نا، تم اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ، جب اللہ تعالیٰ میرے اگلی پچھلی سب گناہ معاف کر دیا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کا ایک بھی گناہ نہیں، سب گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی اتنی لمبی نماز۔ ہم تو صبح اٹھے کے شام تک گناہ پہ گناہ کرنے والے، ہماری نماز، ہم تو فجر بھی چھوڑ کے سو جاتے، ہم تو صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لے کے خوش ہو جاتے،
دن میں 1 پڑھے 4 چھوڑ دیے چلتا، 3 پڑھے 2 چھوڑ دیے چلتا، ہماری مرضی، اپنی مرضی کی نماز پڑھنے والے ہم، تو کہاں شکریہ ہوا؟ پھر ہم کہاں شکریہ ادا کر رہے؟ ہم تو ناشکرے بنے۔ پھر جو آدمی اذان سننے کے بعد بھی نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتا، اب وہ یا تو دکان میں گزار دیا وقت، یا مکان میں گزار دیا، یا دوستوں کے ساتھ گزار دیا، یا رشتہ داروں کے ساتھ گزار دیا، یا ٹی وی کے سامنے گزار دیا، تو سوچو وہ شکریہ ادا کرنے والا شکر گزار بندہ بنے گا؟ نہیں، وہ تو ناشکرا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بلا رہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، یہ جا کے بازار میں بیٹھا، کہاں کا شکر گزار ہے؟ ناشکرا ہی ہے۔ تو اس لیے نماز شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے بنے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شکر ادا کرنے کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، تم جتنا اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اتنا زیادہ دے گا تمہارے کو، تم کو جتنا دیا اتنے میں تم شکریہ ادا کرو، بس اللہ اور دیتا۔ لیکن اللہ میرے کو ابھی تک گاڑی نہیں ملی، اللہ میرے کو ابھی تک گھر نہیں ملا، اللہ ابھی تک میں کرایہ کے مکان میں چھوں، اے اللہ میرے کو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اس طرح ناشکریہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا، اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے پھر۔ لیکن جتنا ملا اتنے میں اللہ 3 ٹائم تو کھا رہا ہوں نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے 1 ٹائم کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان سے تو میں بہتر ہوں نا، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیے، آپ ہمیشہ شیطان جو ہے نا ہم سے نیچے والے کون ہیں ان کو نہیں دکھاتا، ہم سے اوپر والے کون ہیں ان کو ہی دکھاتا۔ ان کو گاڑی ہے، ان کو بنگلہ ہے، ان کو سونا ہے، ان کو یہ ہے وہ ہے۔ آپ دیکھو ابھی حالات گزرے کہاں، فلسطین کے حالات دیکھے ہوں گے نا ویڈیوز کے ذریعے سے، ہماری ہی مسلمان بیچاروں کا کبھی سوچے ہوں گے آپ، جس کا گھر گر گیا، صرف خود کی جان اور خود کے بچوں کو اٹھا لے کے گھر سے باہر نکل کے آ گئے، اس کے گھر کا ہر سامان کے ساتھ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، بیچارے وہ کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے کبھی سوچے؟ بیچارے وہ رات کو کہاں سو گئے ہوں گے جس دن ان کا گھر گر چکا ہے، جس دن ان کے بچے اس گھر کے اینٹوں کے اندر دب کے مر گئے ہوں گے، ان عورتوں کی زندگی اس دن کیسے گزری ہوں گی بیچاروں کے، کبھی سوچے؟ مسلمان کتنے پریشان ہیں آج، کہاں کتنی زیادہ تکلیف میں ہیں آج۔ ایسے لوگ ہیں جو 1 ٹائم پیٹ بھرنے کے لیے، 1 ٹائم کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر حرام کام کرنے کے تیار ہے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کچرے کے ڈبوں میں جا کے ڈھونڈتے ہیں بیچارے، معلوم ہے کچروں کے ڈبے میں، جو بڑے بڑے ہوٹلوں کے سامنے یا فنکشن ہالوں کے سامنے جو کچرے کے ڈبے پڑتے ہیں نا، پھینک کے جانے کے بعد سب سے پہلے جا کے وہ ہر کاغذ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، کہیں کوئی چھوڑ دیا سو کچھ کھانا بچ جائے تو اسے اٹھا کے میں کھا لوں۔ اس پہ جانور بھی منہ ڈالتا ہے اور وہ باسی بھی ہو جاتا، خراب بھی ہو جاتا، لیکن ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف میرا پیٹ بھرے بس کافی۔ اس کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں جن لوگوں کی حالت بری سی بری ہو گئی، آپ کبھی ان لوگوں کی پوری سٹوری کبھی پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، بیچارے کیسی زندگی گزارے ہوں گے، معلوم ہے 1 ٹائم کے لیے ترسے، گھاس اور پتے توڑ کے کھا لیے بیچارے، معلوم ہے آپ کو۔ تو ان کے مقابلے میں ہماری زندگی کتنی اچھی ہے، اللہ کتنی نعمتیں ہم کو دیا، اللہ میں کتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اللہ میرے گھر میں 1 ٹائم کا راشن تو ابھی پڑا ہوا ہے، 1 ٹائم میں 1 مہینے کا راشن تو پڑا ہوا ہے، 1 مہینے تک میں، میری بیوی، میرے بچے سب کچھ سکون سے کھا سکتے ہیں، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ مجھے دیا۔ پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے اوپر گلے شکوے، ہمیشہ ناراضگی، پھر اسی اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں، پھر اسی اللہ کے کلام کو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو پھر ہم اللہ کے کیسے شکر گزار بندے؟
یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ آج ہم بیماری آئے تو ناشکری، مصیبت آئے تو ناشکری۔ سوچو ہمارے پاس پیسے تو ہے، اگر پیسے نہیں بھی ہے تو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، وہاں جا کے تو بتا سکتے، پرائیویٹ میں نہیں ہو سکا تو ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر ہمارے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے تو کم از کم چھوٹی گاڑی تو موجود ہے، چھوٹی گاڑی نہیں ہے تو کم از کم پیر تو موجود ہے چلنے کے لیے۔ جن لوگوں کے پیر بھی نہیں ہے بیچارے، وہ کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے؟ کبھی سوچ کے دیکھنا، اللہ کے لیے ہمارے پاس اچھی صحت تو ہے، ہمارے پاس ہاتھ پیر تو سلامت ہے نا۔ یہ تمام چیزیں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ناشکری ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ ہم کرتے، اولاد اللہ دیا، نام رکھتے ہیں اولاد کا غیر اللہ کا نام۔ کئی لوگوں کے نام آپ غور کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نام بندے علی، کیا نام تمہارا؟ بندے علی، بندے علی، اعوذ باللہ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ علی کا بندہ، نعوذ باللہ، علی اولاد دیے، نعوذ باللہ، کیسا نام رکھ لیا؟ غوث، عبد الغوث، کئی لوگوں کا نام عبد الغوث، مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ عبد النبی، نام مسلمانوں کا عبد النبی، عبد الغوث، شرک ہے یہ۔ نبی کا بندہ، غوث کا بندہ، خواجہ غریب نواز، گھروں پر گاڑیوں پر KGN، وہ خواجہ جو غریبوں کو نوازتے ہیں، شرک۔ غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے، تم بول رہے کہ خواجہ نوازتے ہیں غریبوں کو، اعوذ باللہ۔ شکریہ کہاں ہے پھر؟ اللہ کا شکر نہیں کر رہی ہے، غیروں کا شکریہ ادا کر رہے، غیر اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تو کفر ہو گیا، شکر نہیں ہوتا یہ۔ شکر جو دیا اس کا شکریہ ادا کرنا، جو دیا اس کو بھول کے تم دوسروں کا شکریہ ادا کریں گے تو یہ کفر ہو گیا پھر۔ یاد رکھو، اس لیے علم سیکھو، شرک کیا ہے معلوم کرو، توحید کیا ہے معلوم کرو، صرف اللہ کے شکر گزار بندے بنو، دوسروں کے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آج دیکھیے حالت ہماری ایسی ہے، اگر مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ بیماری کے لحاظ سے کڑوی دوائی بھی دیتا ہے اور انجیکشن بھی لگاتا ہے، اور زیادہ بیماری بڑی تو آپریشن کرتا ہے، سرجری کرتا ہے، ہو سکے تو ایک جسم کے حصے کو کاٹ دیتا ہے۔ سب ٹریٹمنٹ ختم ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں ہم تو کیا بول کے نکلتے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا۔ انجیکشن لگاتا ہے تو اس وقت بھی درد ہوتا ہے، تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپریشن کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شکریہ ادا کر کے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی ایک مصیبت سے، دنیا کی ایک بیماری سے مجھے بچائے، اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن وہی اللہ مجھے آخرت کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے یہ چیز مت کھاؤ، وہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کو کہتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دیا، سود کو حرام کر دیا، زنا کو حرام کر دیا، یہ سب چیزیں چاہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کیوں نہ ہوتا، اس کو حرام کر دیا، یہ غلط کام ہے، اس سے بچو۔ کیوں کیا ہوں گا؟ تاکہ تم دنیا میں ان حرام چیزوں سے بچو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، جہنم کے آگ سے بچ سکتے۔ تو جو ڈاکٹر ہمیں دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کر دیا، دوائی دے دیا، اس کا شکریہ ادا کرے۔ جو اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے کہتا ہے کہ ان حرام چیزوں سے بچو، تو پھر ہم ان حرام چیزوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہم کہاں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو بہرحال شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے کیسے کریں شکریہ ادا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کرنا، پہلی چیز۔ دوسرا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ تیسرا، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا والی باتوں پہ عمل کر کے دکھانا، یہ ہے شکریہ۔ شکریہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک دل سے، دوسرا زبان سے، تیسرا عمل سے۔ دل میں کیا رہنا؟ اللہ تعالیٰ تو دیا، تو دیے تو کھاتے ہیں، صحت تو دیا، گھر تو دیا، اولاد تو دیا، ان نعمتوں کا اعتراف کرنا دل سے ہمیشہ۔ دوسرا زبان سے، اللہ تیرا شکر ہے،
الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ زبان سے شکر۔ تیسرا، عمل سے ظاہر کرنا، یعنی اللہ جو ہم کو دیا اسے اللہ کی راہ میں لگانا۔ اولاد دیا اللہ، اولاد کو بھی اللہ کے دین کے لیے لگانا۔ پیسے دیا اللہ، پیسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ صحت دیا، وقت دیا، اس وقت کو بھی اللہ کے لیے لگانا، علم سیکھنے سکھانے میں۔ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابھی ہم لوگوں نے جو حدیث سنی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ اب آخری بات بتا کے اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 147، سورہ نساء کی آیت نمبر 147 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو، با ایمان رہو، تو اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت پہ غور کرو، غور کرو اس آیت پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں تجھے سزا دے کر کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا نا، تو اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا نا، سزا دینے سے اللہ کو کچھ ملے گا نہیں، اللہ کو خوشی نہیں ہوتی، سزا دے کے اللہ کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں تجھے سزا دے کے کیا کروں؟ مطلب اللہ کو سزا دینا پسند نہیں، کسی کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں، میں تجھے سزا دے کے کیا کروں؟ جیسے ایک ماں بولتی نا اپنے بچے سے، اگر بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، تو کبھی ماں غصے میں آ کے مار بھی دیتی ہے، لیکن مارنے کے بعد بھی ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اے میرے بچے، میں تجھے مار کے کیا کروں؟ بچے کو مار کے کبھی ماں کو خوشی نہیں ہوتی، ماں مارنا نہیں چاہتی، لیکن اسے سدھارنے کے لیے مجبوراً مارنا پڑتا ہے، مار کے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹا تو اگر سیدھا رہا، تو اگر سدھر گیا تو مجھے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی وہی کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے سزا دے کر کیا کروں اگر تو با ایمان رہے، تو اگر ایمان والا بن کے رہے، اور اگر تو شکر گزار بن کے رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیری اس شکر گزاری کا بھی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تجھے عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، اللہ کو عذاب دینے میں خوشی نہیں ہے، اللہ کو کیا ملے گا تجھے سزا دے کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی نہ کسی طرح میرے بندے کو میں جنت میں داخل کراؤں، کسی نہ کسی طرح جنت میں اس کے لیے گھر بنا دوں، جنت میں جگہ دے دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کئی راستے رکھا۔ کیسے؟ اگر زندگی بھر نافرمانی کرتے رہیں، لیکن اگر کوئی موت سے پہلے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ 99 قتل کرا سو آدمی بھی بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سچی توبہ کی۔ ہم بھی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، جب سچی توبہ کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس لیے اس اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ناشکرا بن کر نہیں رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ دین میں بھی کتنی آسانیاں رکھ دیا، دیکھیے کیسی کیسی آسانیاں ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو نماز پڑھنا ہو، ہم بیمار ہیں، ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے، تو آسانی کیا ہے؟ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آسانی کیا ہے؟ لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں بنا سکتے، بیمار ہے، تو کیا کر سکتے؟ تیمم بھی کر لے سکتے۔ آپ سفر پہ جا رہے، مشکل ہے نماز پڑھنا، پوری نماز نہیں آدھی نماز پڑھو۔ روزہ رکھنا ہے، بیمار ہے نہیں رکھ سکتے، روزہ چھوڑو بعد میں رکھو۔ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھو۔ کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ دے دیا۔ پیسے ہے تو ہی زکوٰۃ دو، نہیں ہے تو معاف ہے۔ پیسے ہے تو ہی حج کرو، نہیں ہے تو معاف ہے۔
دین پورا آسان 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 کر کے رکھ دیا، ہم مسلمان اس پر عمل نہیں کر کے اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی نماز کے بعد، اس دعا کو ضرور یاد کر لینا۔ کیا ہے؟ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، ہر نماز کے بعد، معاذ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑی فضیلتیں ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، یہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا۔ کیا ہے وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا مانگنا چاہیے، یہ سب چیزیں یاد رہیں گی تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر کرنے والے بنیں گے۔ اور جن کے ذہنوں سے یہ باتیں نکل جاتی ہے تو وہ لوگ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی، ناراض ہو گئے، کوئی کام نہیں بنا، ناراض ہو گئے، بیمار ہو گئے تو ناراض ہو گئے، گر گئے تو ناراض ہو گئے، کوئی چیز گم ہو گئی تو ناراض ہو گئے، ہر چیز پہ ناراضگی۔ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب ناشکری کے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اپنے آپ کو روک کے بچا کے رکھنا ہے۔ ہم سب زندگی بھر اگر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور زیادہ دے گا، اور آخرت میں تو اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے تکلیفوں کو دور کر دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔